السلام علیکم۔ 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ اجوائن، 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیں، پھر ناف پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ گڑ کھانے سے بھی بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کیلے کا شیک پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو مسلسل قبض رہتی ہے تو آپ کے گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کرانے سے مچھر بہت کم آئیں گے۔ روزانہ کلونجی کا استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ بلغم کو ختم کرنا ہے تو سر پر تیل کی مالش کریں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال کیا کریں۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ اگر انسان صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پہ لگائیں۔ گرمیوں کے دنوں میں اگر بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس بغول پانی میں بھگو کر اور ذرا سا شکر ملا کر یہ پانی پیئیں، پیاس بجھ جاتی ہے۔ بغیر چنے آٹے کی روٹی کا استعمال کیجیے، قبض ختم ہو جائے گی۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت 1 الائچی کو اس میں شامل کر لیں تو دودھ خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، رات کو دیر سے سونے کی عادت سے لڑکیوں میں ہارمون کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ جو لوگ سست کار ہوں، جنہیں ڈھیلے پن کا مسئلہ ہو، وہ ناف میں رات کو تیل لگا کر سویا کریں۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں، آرام آ جائے گا۔ چنے کی دال کھانے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط رہتی ہے۔ مباشرت کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو 1 گلاب جامن کھا لینا چاہیے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا گھٹنوں میں درد کی اہم وجہ ہے۔ جو عورت بچوں سے سختی سے بات کرتی ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرہ دہی میں ڈال کر کھا لیں، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ تل کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پیلے رنگ کا پخانہ آئے تو جان لو آپ کے اندر پانی کی کمی ہے۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جو عورت ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتی ہے اس کو گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ نشپاتی کھا کر دودھ پی لینے سے اعصابی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ جو لوگ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ لٹکی ہوئی جلد جھریوں کے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ نیم گرم پانی پی کر سونے والے انسان کا معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ جس جگہ پر سانپ کاٹ لے اس جگہ سے تھوڑا سا پیچھے مضبوطی سے کوئی رسی یا کپڑا باندھ دے تاکہ زہر مزید آگے نہ پھیلے۔ کاٹی گئی جگہ کو اچھی طرح دھوئیں۔ آپ متاثرہ جگہ کو ہلکے سے صابن اور پانی سے دھو سکتے ہیں۔ سانپ کاٹنے کے بعد پانی بہترین نسخہ ہے جو زہر کو اثر کرتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں۔ اگر خون بہہ رہا ہو تو اسے جلدی سے بند کرنے کی کوشش نہ کریں، تھوڑی دیر اسے بہنے دیں۔ سانپ کے زہر کو پھیلنے کی شرح کو کم کرنے کے لیے آپ آرام کرنا چاہیے۔ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کے بجائے فوراً قریبی ہسپتال جائیں۔ اسپتالوں میں سانپ کے زہر کے خلاف ویکسین دستیاب ہوتی ہے۔ ایسے 5 اقدام جو آپ کو آج ہی چھوڑ دینے چاہیے۔ کوئی نیا کام شروع کرنے سے پہلے یا کسی نئے شہر جانے سے ڈرنا، اس قسم کی سوچ آپ میں کبھی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ جو لوگ سب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں وہ ساری زندگی خود خوشی کو ترستے رہتے ہیں۔ ہر وقت اس سوچ میں رہنا، اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان رہنا، سوچتے رہنا آخر کیا ہوگا، ماضی اور مستقبل کی سوچوں سے خود کو آزاد کر کے آج کے لیے سوچیں اور خود ہی بہتری لائیں۔ کبھی کبھی ہم دوستوں کو ہنسانے کے لیے خود کو نیچا دکھاتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی خود کو دوسروں سے کم تر نہ سمجھیں۔ جس گھر میں مصری کھائی جائے وہاں کبھی بھی بندے میں خون کی کمی نہیں
نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں۔ ناخن کا بڑھنا روکنا ہے تو ناخن ایک بار کاٹ کر اس پر شلجم کے پتوں کو رگڑ دیں، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ دودھ پی کر کبھی مچھلی مت کھائیں ورنہ جلد پھٹ جائے گی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھایا جائے وہاں کسی قسم جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ کسی سفر پر جانے سے پہلے ملٹھی کے ساتھ گڑ کھا لیا کریں، جب تک سفر میں رہیں گے اس سے جسم میں جان رہے گی۔ واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہری دھنیا کا پانی نکال کر سونگھیں۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں۔ بادام کا حلوہ نزلہ، زکام اور سر درد کے لیے مفید ہے۔ مچھلی اگر طویل عرصے تک فریج میں محفوظ کرنی ہو تو ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیے، اس طرح بہت عرصے تک بالکل تر و تازہ رہے گی۔ ہرے دھنیا کا پانی نکال کر سونگھنے سے چھینکوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پالک پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ چاول پکاتے وقت اس میں نمک سرکہ ضرور ڈالیں، اس سے چاول آپس میں نہیں جڑتے۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لیموں کو اوون میں گرم کر لیں یا کچھ دیر گرم پانی میں رکھیں۔